اب حکومت آپ ہیں، جو شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا یہ آپ کی جماعت کے ساتھ اس وقت اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی آپ پی ڈی ایم میں تھے، آپ کو جلسے نکالنے کی اجازت تھی، جلوس نکالنے کی اجازت تھی، اس طرح کے جو احتجاج تھے، ریحانہ ڈار صاحبہ کی گرفتاری ہو یا دیگر، اس کا کیا جواز بنتا ہے مجھے بتائیے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اب پارٹی جو ہے نا یہ اوور ہے، یعنی پارٹی از اوور آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ غیر سیاسی جماعت تھی سر، سب سے مقبول جماعت ہے آج بھی، ٹھیک ہے لوگ نہیں نکل رہے ہوں گے لیکن مقبول تو ہے۔ مقبولیت کا پیمانہ کوئی اور ہوگا اگر لوگ نہیں نکلتے تو۔ سر وہ تو ووٹ ہے نا، ووٹ میں تو انہوں نے ان کو ووٹ تو ملا ہے۔ ووٹ آئیں گے تو دیکھیں گے نا کیسے ملا ہے، بھی محل نظر ہے۔ یہ 14 میں بھی یہ کہتے تھے کہ جی 35 پنچر ہیں، مرضی کا کمیشن بنوایا، کیا ملا تھا؟ چھوڑیں اس بحثوں کو۔ بعد یہ غیر سیاسی سی پارٹی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئی، ہر شہر کو تہس نہس کیا، معاملہ نکل گیا۔ اس دن کے بعد ہر فیصلہ ایسا کرتے ہیں جو غیر سیاسی اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ پہلے اسمبلیاں توڑ دی، کلاڑی مار دی، نو کانفیڈنس میں غیر جمہوری رویہ کلاڑی ماری، 9 مئی پہ کلاڑی ماری، اپنے آپ کو نومبر میں کلاڑی ماری، اب 5 اگست کلائمیکس ہوگا۔ کیا کلائمیکس؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اب تو پارٹی تر بتر ہو جائے گی، تر بتر ہو رہی ہے۔ قبولیت تو ویسے ہی چلو مت نہ صحیح ہو بھی صحیح، بات یہ ہے کہ یہ رویے تشدد کے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ تھے، ہمارے تاریخ میں وہ سبائین تھے، ہماری تاریخ میں کرامتا تھے، ہماری تاریخ میں یہاں پاکستان کی تنظیمیں تھیں، جو بھی تشدد کا راستہ اختیار کرے اس کا انجام تاریخ میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ کتنا عقل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جو ہوا اس کے مطابق آپ نے کر لیا، برابر ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ مطلب اگر 9 مئی کو تشدد ہوا تھا تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ 9 مئی میں کیا ہے اس کا تو بہت آسان حل لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ ایک بغاوت کی کوشش تھی، جب بغاوت کامیاب ہوتی تو پہلے والے نشان عبرت بن جاتے ہیں، نہیں تو جو لانے والے ہوتے ہیں وہ نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ یہ تو نمونہ عبرت نہیں بنے۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بغاوت صرف سیاسی لوگوں نے تو نہیں کی تھی۔ نہیں، یہ تو لمبا منصوبہ تھا نا جی، اندر سے بھی ہو باہر سے بھی ہو، ملک کو پتہ نہیں لیبیا افغانستان بنانا کا پروگرام تھا، اتنا بھی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ بہت اچھا ایک میسج ان کو دیا گیا ہے کہ بھائی تلافی کر لو، کہو جی ٹھیک ہے بچوں نے غلطی کی، ہم معافی مانگتے ہیں، ختم ہو گئی، بات آگے بڑھ جائے۔ وہ تلے ہوئے ہیں خان صاحب، کسی کو نہیں چھوڑنا، جو ان کا مشہور نعرہ تھا، کر لیں، شوق پورا کر لیں، ہمارے ساتھ بھی کر لیا، کسی اور کے ساتھ بھی کر لیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے جو بھی واقعات ہیں، کچھ لوگوں نے معافی مانگی، ان کو معافی مل گئی، ابھی اگر معافی مانگیں گے تو ان کو تلافی ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہو، صدق دل سے معافی مانگنی ہے۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ صدق دل جو پرانوں نے کہہ دو نہیں کر لیں۔ دیکھیں بات سادہ سی ہے، ملک کو آگے بڑھانا یا نہیں بڑھانا۔ ابھی ان کو 4-5 سال ہو گئے نا، ان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اب بھی سیاسی لوگ آگے آ جائیں، جو آپ نے سیکریٹری جنرل بنایا ہے، جو آپ نے لیڈر بنایا ہے، یار 4 بندے نہیں نکال سکتے۔ سیاسی لوگوں کو آگے لائیں، سیاسی عمل کا حصہ بنیں، بات چیت کریں، آگے بڑھیں۔